هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوم حروف مشبہ بفعل. دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل ہے. وہ شش است اور حروف مشبہ بالفعل 6 ہے. انا و انا و کأنا و لیکنا و لیتا و لعلا. حروف عاملہ کی دوسری قسم کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل کی تعداد 6 ہے، جن کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے: اِنَّ بِأَنَّ كَأَنَّ لَيْتَ لَكِنَّ لَعَلَّ ناصب اسم اند و رافع در خبر زد ما ولا. تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل مبتدا و خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ترکیب کرتے وقت مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. جیسے ان زیدن قائم، تو زیدن یہ مبتدا تھا اور قائم یہ خبر، تو ان یہ داخل ہوا زیدن قائم پر. زیدن قائم جو تھا اس پر داخل ہوا ان مشبہ بالفعل، تو اس نے مبتدا یعنی زید کو نصب دیا اور خبر یعنی قائم کو اس نے رفع دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ اس کو ایک فائدہ سمجھ لیں کہ حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے. تو ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ مشبہ بالفعل کے معنی ہیں وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہ ہوں. تو یہ حروف بھی فعل کے ساتھ لفظی، معنوی اور عملی مشابہت رکھتے ہیں. لفظی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں. اور جیسے فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی بعض ثلاثی اور بعض رباعی ہیں. انا، انا، کانا، لیت، لیکن ثلاثی ہیں، اور لعل جو اصل میں تھا لعلل یہ دحرج کی طرح رباعی ہے. اور معنوی مشابہت یہ ہے کہ یہ حروف فعل کے معنی میں ہیں. مثلا انا اور انا یہ حققت فعل کے معنی میں ہے، کانا یہ شبہت فعل کے معنی میں ہے، لیکن استدرکت فعل کے معنی میں ہے، لیت تمنیت فعل کے معنی میں ہے، اور لعل ترجیت کے معنی میں ہے. اور عملی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل متعدی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو نصب اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں. تو یہ ہے حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل کہنے کی وجہ. یہ بہت اہم وجہ ہے، یعنی اہم فائدہ ہے، اس کو اب یاد کر لیں. این حروف را اسم باید منصوب و خبر مرفوع. کہہ رہے ہیں کہ ان حروف کو اسم منصوب اور خبر مرفوع چاہیے. یہ حروف را اسم باید منصوب و خبر مرفوع، ان حروف کو اسم منصوب اور خبر مرفوع چاہیے. چوں ان زیدن قائم، جیسے ان زیدن قائم. زید را اسم انا گوین، زید کو انا کا اسم کہتے ہیں. و قائم نا خبر انا، اور قائم کو انا کی خبر کہتے ہیں. انا و انا حروف تحقیق است. اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ انا اور انا ان کو حروف تحقیق کہا جاتا ہے. انا و انا حروف تحقیق است، انا اور انا حروف تحقیق ہیں. و کأنا حرف تشبیہ، اور کأنا یہ حرف تشبیہ ہے. ولیکن حرف استدراک، اور لیکن یہ حرف استدراک ہے. ولیت حرف تمنی، اور لیتا یہ حرف تمنی ہے. ولعل حرف ترجی، اور لعل یہ حرف ترجی ہے. تو تحقیق کے معنی آتے ہیں کہ
اسم کے لیے ہماری خبر یقیناً ثابت ہے. انہوں نے کہا نا ان ان تحقیق کے لیے ہے، یعنی ان یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے اسم کے لیے ہماری خبر یقیناً ثابت ہے. اور کہا کہ کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی کأن یہ بتلاتا ہے کہ میرا اسم میری خبر کے ساتھ مشابہ ہے. جیسے کأن زیدن اسدن، گویا زید شیر ہے. تو یہاں کأن یہ تشبیہ کے لیے ہے، یعنی کأن بتلا رہا ہے کہ میرا اسم زید میری خبر یعنی شیر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے کلام میں پیدا ہونے والے وہم کو دور کر دیتا ہے. جیسے ہم نے کہا جاء زید، ہم نے کہا کہ زید آیا. اب زید اور عمر بالکل جگری دوست ہیں، جہاں زید جاتا ہے وہاں عمر بھی جاتا ہے. تو جب کہنے والے نے کہا جاء زید زید آیا، تو ہمارے دل کے اندر خیال ہے کہ زید جہاں جاتا ہے عمر بھی جاتا ہے، تو عمر بھی ساتھ میں آیا ہوگا. تو جو یہ وہم پیدا ہو گیا کہ عمر بھی آیا ہے، اس کو ہم لاکن سے دفع کریں گے. ہم کہیں گے لاکن عمرا لم یجی، لیکن عمر نہیں آیا. لیتا یہ تمنی کے لیے آتا ہے. تمنی کا مطلب یعنی اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کی حصول کی خواہش کرتا ہے. جیسے لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی. تو شبابہ یہ لیتا کا اسم ہے، یعود اس کا خبر ہے. تو لیتا یہ اپنے اسم کے لیے اپنے خبر کی حصول کی خواہش کرتا ہے. لعل ترجی کے لیے آتا ہے، یعنی اپنے اسم کے لیے اپنے خبر کے حصول کی امید کرتا ہے. جیسے لعل عمرا غائب، شاید عمر غائب ہو. تو یہ حروف عاملہ کی دوسری قسم تھی، حروف مشبہ بالفعل.